عزت مآب مہینہ دن عید اعظم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عیدیں بڑی ہیں. مومن کے لیے وہ دن بھی عید ہے جس دن گناہ نہ کرے. مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے بفرمان امیر المومنین کہ جس دن وہ گناہ نہ کرے. بے وقوف اور عقل مند میں فرق یہ ہے. بچہ بجلی کے سوچ میں ہاتھ ڈال دے گا، بڑا نہیں. چھوٹا بچہ بجلی کی تار کو پکڑ لیتا ہے، سوچ میں انگلی ڈالتا ہے، بڑا کیوں نہیں ڈالتا؟ اس چھوٹے کو کرنٹ کے جھٹکے کے نقصان کا پتہ نہیں، اور بڑے کو معلوم ہے کہ کرنٹ لگ جائے گا. مومن اور منافق میں یہی فرق ہے. منافق گناہ سے نہیں گھبراتا کیونکہ اسے اللہ کے غضب کے جھٹکے کا پتہ نہیں، اور مومن خدا سے ڈرتا ہے. مومن کے دل میں خوف خدا ہے. مومن کو معلوم ہے کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جس کا ریئیکشن نہ ہو. معاشرے کی خبیث ترین ضلالت زنا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جو زنا کرے گا اس سے زنا ہوگا. یہ ایک ایسا گناہ ہے، کئی گناہ ہیں جن کی سزا آخرت میں ملے گی، کئی گناہ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی سزا دلواتے ہیں. اس میں ایک ہے جھوٹ. امیر فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والا دنیا میں بھی ذلت سے نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ شیعہ کہلوانا آسان ہے، شیعہ بننا مشکل. امام علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ کے شیعہ کی نشانی کیا ہے؟ میری منت ہے ایک ایک چاہے کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے تو ہاتھ جوڑ کے اس پہ یاد بھی رکھنا اور عمل بھی کرنا. مولا آپ کا شیعہ اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا غربت میں بھی سخاوت کرتا، غربت میں بھی سخاوت کرتا. ہو نہیں سکتا کہ دروازے پر مہمان آئے اور بھوکا چلا جائے. خود بھوکا رہ لے گا، مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دے گا. یہ فکرہ میں نے دنیاوی کہا ہے. حقیقی فکرہ یہ ہے کہ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا، جب آتا ہے تو رحمت لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو بلائیں لے کے جاتا ہے. اس لیے سامعین گرامی، صراط مستقیم راستہ ہے، منزل نہیں. ایک راستے کا نام ہے صراط مستقیم، اور اس کا مطلب ہے معاشرے کا ایک بہترین فرد گھر میں رہے تو بہترین ہو، ٹھنڈوئی میں بھوکا نہ ہوئے. علی فرماتے بدترین ہے وہ انسان جس کی بدتمیزی کے خوف سے لوگ اس کی عزت کرتے ہو. فلانا تیرا بھرا ہے، میری بول چال کوئی نہیں. ایک عام سا گناہ ہے بھائی سے لڑنا. حضرت عباس کا علم ہے میرے سامنے، میرے عقیدے میں اس سے بڑی قسم کوئی نہیں. اتنی بڑی قسم کھا کے کہتا ہوں، دو بھائی آپس میں لڑ پڑے. امام پنجم نے فرمایا اس لڑنے کی وجہ سے اللہ نے تم دونوں کی 30 سال عمر گھٹا دی. یار سے کہتے ہیں جان بھی قربان، کہ نہیں مانگ تو صحیح. تجھے نبی کی سیرت سے بھی پتہ نہیں چلا کہ یار کام نہیں آتے، خون کام آتا. جعفری کہلانے والوں، تمہارے چھٹے امام سے بندے نے پوچھا فرزند زہرا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ سفر کون سا لگتا ہے؟ فرمایا جب کوئی ناراض مومن اپنے بھائی کو منانے کے لیے جائے خدا اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک ایک قدم میں فرشتوں سے کہتا ہے یہ قدم اٹھاتا جائے، اس کے گناہوں کے صفحے پھاڑتے ہوئے پھینک دے. پر میں
फॉलो नहीं करने देती। मेरी तो बेइज्जती है मैं भाई को मनाऊं, मेरी तो बेइज्जती है मैं बहन से राजी हो जाऊं, मेरी तो बेइज्जती है मैं मां से माफी कैसे मांगूं। ये बदबख्ती की अलामत। एक बंदा मुझे कहने लगा हम बड़े तरक्की याफ्ता दौर में रहते हैं, हमें अमेरिका की खबरें 1 सेकंड में पता चल जाती। मैंने कहा कितना बदबख्ती का दौर है, अमेरिका की खबरें पहुंचती हैं, अपने घर की खबरें नहीं पहुंचती। तो अमेरिका का अचार बनावने जो टीवी ते बैठ के पूरी दुनिया की खबर सुने, अखबार पढ़ के तू बेटा सियासी बन पावे, ये पता कितने भी माँ तेरे तो राजी है या कोई, जो मोहल्ले वालों का नौकर बन के फिरता रहे। याद रखना सामईन गिरामी, आले मोहम्मद से मरना नहीं सिखाते, जीना भी सिखाते। जबान का ऐसा दिल नशीब बन कि लोग तरसे के ये बात करें। इखलाक का ऐसा नेक और शरीफ बन तुझे देख के लोगों को सुकून है। खुदा पे इतना भरोसा रख कि तेरे अमल से लगे कि ये अल्लाह का मानने वाला। अली शरीफों का इमाम है, बदमाशों का इमाम नहीं। कई बंदे नाराज भी होते हैं लेकिन उनकी नाराजगी को कोई फर्क नहीं। जो अल्लाह को छोड़ के मखलूक को राजी करे वो बड़ा बेगैरत होता है। इस्लाम में सबसे पहले दाढ़ी माविया ने मुंडवाई थी, इससे पहले कोई जुर्रत नहीं करता था। उसने ये पढ़ी है रसूल की सुन्नत। तेरा दावा है तो अली वाला है। जो अली बादशाह के लिए यानी इतनी गुंजाइश है मजहब शिया में दाढ़ी की। वो अल्लामा हसन ज़ैदी से पूछा गया कि दाढ़ी कैसी होनी चाहिए, फरमाया न इस तरह हो न उस तरह हो। कई बंदे आते में मैं दाढ़ी रखसा तो सोना ना लगसा, तो अली अकबर तो ढेर सोने। एक बंदा उठे वो कहे शहजादा अली अकबर की दाढ़ी नहीं थी। एक बंदा उठे पूरे मजमे में, कोई ना उठ सके। अली अल्लाह का चेहरा है तो उससे ज्यादा प्यारा है। बाजुल्लाह की दाढ़ी थी कि नहीं थी? आजकल बंदे हुलिये से पहचाने जाते हैं तजर्बे की बुनियाद पर। उन्हें मैं थोड़ी जी सराय की बोली ना सही, कई बंदे समझ गए उसे ये है मुल्तान दा। लहजे से, हुलिये से, कपड़े से मैं चूड़िया तो सुझान गिना भी बंदा खुशाब ये सरगो देता है। इत्थों वाले जेडे कफ होने और है या नहीं। मलकल मौत और मुनकर नकीर का भी बड़ा तजुर्बा हो गया। बंदे की शक्ल देख के पहचान जाते हैं माविये का गुलाम है या अली का मुरीद। आले मोहम्मद की इज्जत का वास्ता अपने आप को धोखा न दे। शिया कहलवा नहीं, शिया बन। तुझे बताना न पड़े मैं शिया हूं। तेरा किरदार देख के बंदे सोचने पे मजबूर हो जाए ये किस इमाम का मानने वाला। तेरी शनाख्ती तेरे पास ना हो तो तू अली का शिया कैसे? तेरी पहचान ही अली के शियों वाली ना हो तू अली का शिया कैसे? अफरात और तफरीद का शिकार न हो। बेहतरीन कौम बन जिसकी तरबियत 12 इमामों ने की। ऐसा बेहतरीन बन, ऐसा बाहया बन। तेरे घर से गाने की आवाज ना आए, क्योंकि तेरे इमाम ने फरमाया है कि गाना जिना से बदतर है। बेगैरतों ने मशहूर कर दिया मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और यह फिक्रा कुरान की आयत के खिलाफ है। अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को मुतमईन करना चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो। तेरे घर से कुरान की आवाज है। तेरे घर से निकलने वाली मस्तूर अगर बीबी ज़ैनब की कनीज है तो पर्दे में निकले और बिला जरूरत ना निकले।
جس مرد کی مرضی سے بغیر ضرورت کے عورت گھر سے نکلے، اللہ اس مرد پہ بھی لعنت کرتا ہے، اس عورت پر بھی۔ تو کنیز زہرا ہے، قیمتی ہے، اسی لیے اللہ تجھے چادر میں چھپانا چاہتا، قیمتی چیزیں چھپائی جاتی، جنہیں دی قیمت نہ ہوئے وہ چیزیں کجی ہوئی یا نہیں ہونی، وہ چیزیں چھپائی ہوئی نہیں ہوتی۔ حسین ابن علی فرماتے میرا شیعہ وہ ہے جس میں غیرت موجود نہ ہو اور دعویٰ کرے کہ میں شیعہ ہوں، اس نے آل محمد کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ آل محمد کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کر، ورنہ قیامت والے دن مارا جائے گا۔ اتھے بندے کافر سے نہیں راویں جو شیعہ اتھے علی متھے نہ لگے، غیرت جگہ غیرت مند بن۔ مومن اور منافق میں فرق نماز کا ہے، اپنے آپ کو چیک کر، نماز کا وقت آئے تیرا دل مصلی پہ جانے کے لیے کرتا ہے یا اکتا جاتا ہے؟ علی کو سچا ماننے والوں علی بادشاہ نے مومن اور منافق کی نشانی بتائی ہے کہ مسجد میں عبادت کے لیے جا، اگر تو مومن ہوگا تو ایسے محسوس کرے گا جیسے مچھلی پانی میں کھیل رہی ہو، جیسے مچھلی پانی میں کھیل رہی ہو۔ اور اگر تو منافق ہوا تو تجھے مسجد میں ایسے محسوس ہوگا جیسے پرندہ پنجرے میں ہو، نکلا جلدی۔ اعتکاف کی عبادت کیوں بنائی گئی؟ خدا کو پتا تھا بندے مصروف ہو جائیں گے، چھوڑ دنیا، اللہ کے گھر چلا جا، وقف ہو جا خدا کے لیے، تلاوت کر، ذکر کر، روزہ رکھ، کم از کم 3 دن دنیا کے بکھیڑوں سے نکل کے اپنے آپ کو حی و قیوم کے لیے وقف کر۔ اب بندے اعتکاف ہی وہیں کرتے ہیں جہاں چارجنگ کرنے کا سوچ لگا ہوا، بے متا میری بیٹری مک مجھے موبائل دی اعتکاف ہے، اتھے میں پرسوں تھے بورڈ ہے، کئی بندے میسج بھیجے نے 20 روپے کا لوڈ بھجوا دو، میں اعتکاف میں ہوں۔ دین مشکل نہیں، مشکل کشا ہے، شریعت مہنگی نہیں، شریعت سستی۔